وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ یا باطل خدا نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 51 سورہ ذاریات، یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جس میں سورہ ذاریات کا وہ حصہ ہے جس میں توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے اور دلائل توحید بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس سے ماقبل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم سب دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے کس طرف سے؟ ظاہر ہے جب بھاگنا ہوتا ہے تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف کو بھاگنا ہوتا ہے، تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی یہ ہوگا کہ باطل معبودوں سے بھاگو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یعنی شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ، جیسے قرآن میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا سابقو سارعو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو، اور یعنی آپ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف جو ہے بھاگو۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر فوری طور پر عمل کر۔ جیسے قرآن نے کہا توبو الی اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو دل سے سچی ہو، ایسی توبہ کرتے ہوئے، توبۃ النصوح کرتے ہوئے واپس لوٹو۔ اور اسی طرح یہ مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی، یعنی کس طرف سے کس طرف بھاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان لیں گے تو پھر یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہو جائے گا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور جو میں لے کے آیا ہوں، جو میری دعوت ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے جو اس قوم کی طرف آیا اور اس نے آ کے ان کو ڈرایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، اور جب بات مانی تو کیا کہا؟ اللہ اکبر، فرمایا فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، جتنی طاقت تھی، جتنا کچھ اٹھایا جا سکا وہ اٹھا کے نکل پڑے وہاں سے۔ اس کی بات سنی اس آدمی کی، اس کی بات کو سچا سمجھا، تو جتنی طاقت تھی اس کے مطابق آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، آہستہ آہستہ وہاں سے نکل پڑے، بستی چھوڑ دی۔ تو چاہے جتنا بھی آدمی آہستہ آہستہ نکلے رات کو، تو بہرحال چند گھنٹے گزرے تو آدمی دور چلا جاتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بچ گئے. جو بچانے والے نے اور ڈرانے والے نے کہا تھا فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ کہ بچ جاؤ نجات پا جاؤ. تو وہ بیچارے نکل گئے، آرام سے اٹھے، جتنی چیزیں اٹھائی جاتی تھیں نکلے اور نکل کے چلے گئے. دوسری ایک جماعت اور ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے اس بندے کی بات نہیں مانی اور اپنے گھروں میں پڑے رہے، چھوڑو یار کوئی بات نہیں دیکھیں گے صبح. فرمایا صبح ہونے سے پہلے ہی لشکر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے فجتاحہم اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈرانے والے کی، اور فرمایا کہ میں اس طرح سے ڈرانے والا ہوں تمہیں، اور جس نے میری بات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ عمل شروع کر دیے جس کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی ہے. تو اللہ نے یہاں 2 دفعہ، پچھلی آیت کا آدھا بھی یہی ہے کہ انی لکم منہ نذیر مبین، اور اس آیت کا بھی نصف یہی ہے انی لکم منہ نذیر مبین، اور یہ تاکید کے لیے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. یعنی اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی، پہلے دن سے ہی خطرے سے خبردار کیا تھا جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا. اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور عذابوں سے ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، وارن کرنے والے بھی تھے. اور عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر تبشیر کا پہلو غالب ہے، انذار کا پہلو غالب نہیں ہے. غالب پہلو تبشیر کا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، آپ کا فرمان بھی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو اور لوگوں کو خام خواہ نفرت نہ دلایا کرو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا آسانی کیا کرو، لوگ یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں، جو بھی آسانی کا راستہ ہوتا ہے وہ بتایا کرو. اللہ اکبر. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا غالب پہلو تبشیر ہے، لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہو سکتی. ابتدا ہمیشہ انذار سے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار سے ابتدا کی. اس لیے کہ جب تک آپ انسانی شخصیت کے جو دونوں حصے ہیں، امید کا پہلو بھی ہے، خوف کا پہلو بھی ہے. امید کے پہلو سے اگر اس کے امید کے پہلو کو ایڈریس کیا جائے تو یہ فوری طور پر پرانا راستہ چھوڑ کر نئے راستے پر نہیں آتا. اور اگر اس کو انذار کا راستہ اختیار کیا جائے اور اس کو خوف دلایا جائے تو خوف کی وجہ سے یہ پرانا راستہ فوراً چھوڑ دیتا، نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا. اس لیے جس بھی معاشرے کے اندر جہاں بھی کہیں ابتدا اور آغاز ہوگا تو وہ ہمیشہ انذار سے ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا. اور دیکھیں اوپر بھی مختصر سی آیت ہے اور نصف یہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین. اور پھر یہ آیت بھی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. وَإِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یعنی انتہائی خوفناک اور خطرے کی بات ہے کہ جو شخص فِرُّوا إِلَى اللَّهِ نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آئی کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں اور پچھلا جو ما قبل کے نظریات ہیں، ما قبل کا طاغوت ہے جو آپ کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، اور جو ما قبل کے باطل معبود ہیں، کئی زندہ معبود، کئی مردہ معبود جو دلوں کے اندر بت چھپے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ہی رکھیں اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں ہر طرف سے منہ موڑ کر میں ایک اللہ کی طرف آ جاتا ہوں. لیکن جو پچھلے خیالات ہیں، پچھلے عقائد ہیں، پچھلے جو نظریات ہیں وہ، اور پچھلے جو اعمال ہیں، انسان ان کو بھی ساتھ رکھے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف آ گیا ہوں، یہ اللہ کی طرف آنا نہیں ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ، اب دیکھیں مختلف مقامات پر تو یہ کہا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنانا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے، یہ بھی ساتھ چلے گا۔ یہی تو پیشکش کی تھی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سال جو ہے وہ آپ کے خدا کی بندگی کر لیتے ہیں، آپ کے اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں، اور ایک سال ہم ہمارے جو خدا ہیں ان کی بندگی کر لیا کریں گے، اور کوئی ایسا کمپرومائزنگ سچویشن بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہم آپ کے اللہ کو برا نہیں کہتے۔ اللہ، ان کی بھی پیشکش تھی، تو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، میرا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، لہذا تمہارا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ، ہم نہیں چل سکتے اس طرح۔ اور جتنا اللہ کی بندگی کی طرف آنا ضروری ہے، اتنا ہی باطل کی بندگی سے بچنا ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ اگر اللہ کی بندگی کر لی اور طاغوت ساتھ پھرتا رہا تو یہ کوئی اللہ کی بندگی نہیں، لہٰذا اس سے جتنا اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، دوڑو، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ففروا الی اللہ، ہر طرف سے منہ موڑ کے دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کی طرف، اپنا آپ سپرد کرو اللہ کے۔ لیکن باقی جو پچھلے خیالات اور نظریات اور عقائد اور اعمال جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ نہ ہو کہ دل میں کوئی، سینے میں کوئی بت چھپا ہوا ہو اور اس بت کے ساتھ تم کہو کہ چاہے وہ کتنی پرسنٹیج کم ہو اس کی، آپ کہیں کہ میں 99% توحید پر عمل پیرا ہوں اور کہیں ایک آدھ بت چھپا ہوا ہے تو وہ چل جائے گا، یہ نہیں چلتا۔ توحید اور شرک اکٹھے نہیں چلتا، اللہ، اور شرک ایسا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برا عمل ہے اور اس طرح کا خوفناک عمل ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو شرک ہے یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، چیونٹی کی چال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر خفیف چال چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی ہے، یعنی جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور اللہ اس شرک کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ لہٰذا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جتنا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ضروری ہے اتنا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر ضروری ہے۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہاری طرف جو ہے وہ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح جو بھی ان سے پہلے، ما أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، جو بھی ان سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے بھی یہی کہا تھا ساحر او مجنون، یا تو جادوگر ہے اور یا پھر مجنون ہے۔ یہ مختلف نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے جاتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی جب بھی کبھی کسی بھی قوم کے پاس رسول آیا تو ہر رسول کو جادوگر یا مجنون کہا گیا،
جب بھی کوئی آئے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، اس بات سے آپ غمگین نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہر ایک کو یہی کہا گیا، اور کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، جب نبوی دعوت سے اور اس کے مقابلے میں معاندین نبوت لاجواب ہو جاتے ہیں، جب وہ لاجواب ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اس دعوت کی تاثیر دیکھتے ہیں، تاثیر پھر بھی ہے۔ آپ کہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن قرآن سن کر تاثیر ہو، آپ کے دل پر اثر ہو، کیا کہیں گے؟ انکار اور تاثیر اکٹھے ہو جائیں تو پھر کچھ اور بن نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جادو ہے۔ گویا مانتے تو ہم نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ قرآن ہمارے سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو دل پر اثر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، تو پچھلے لوگ بھی ساحر کہتے تھے اپنے اپنے نبیوں کو، اس لیے کہتے تھے کہ نبوی دعوت کی ایک تاثیر ہے، اس کی تکذیب کرنے کے باوجود جب وہ اپنے دل و دماغ کے اوپر اس کی تاثیر محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساحر ہے۔ مجنون اس لیے کہا، یہ بھی ہر دور کے لوگوں نے اپنے نبیوں کو مجنون کہا کہ وقت کی سب سے بڑی طاقتیں ان کے خلاف ہوئیں، اور باوجود ان کے پاس دولت نہ ہونے کے، باوجود ان کے پاس قوت نہ ہونے کے، انہوں نے مخالفت مول لے لی سب لوگوں کی۔ تو کوئی سیانا آدمی تو یہ نہیں کرتا، جس کے پاس جو عقل سے کام لیتا ہے، بقول عام لوگوں کے یا کافروں کے بقول، یا یوں کہہ لیجئے جس کو فوک وزڈم کہتے ہیں، عام تو لوگوں کی سیانف یہی ہوتی ہے نا کہ کسی بڑے سے ٹکر نہیں لینی، خام خواہ ٹکر کیوں لینی؟ کوئی بڑا ہے سامنے اور کوئی بڑی قوت ہے تو اس کے سامنے اپنی دعوت کو دبا دو، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لوگ اس کو سیانف کہتے ہیں۔ جب وقت کی بڑی بڑی طاقتوں سے نبیوں نے ٹکر لی تو لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ اگر سیانہ ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کرتا۔ لہذا ہر دور میں جتنے بھی معاندین نبوت ہوئے، سب نے انبیاء کو مجنون بھی کہا اور ساحر بھی کہا۔ دعوت کی تاثیر کی وجہ سے جادوگر ساحر کہنا پڑا، اور جو ان کا طرز عمل تھا اور وقت کی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ ٹکرا اور بڑی کثرت کے ساتھ ٹکرا جانے کی وجہ سے ان کو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، یہ اگر تھوڑا سا سیانہ ہوتا یہ نہ کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ اتواصوا، تواسا یتواصوا کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ ہم نے پڑھا ہے، عام طور پہ پڑھتے ہیں سورہ العصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دوسرے کو، یہ تواصوا یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا۔ اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر اس کی خصوصیت ہے اس باب۔ اتواصوا بہ، قرآن کہتا ہے کیا ان کی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی ہوئی تھی؟ یعنی کیسے جب سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کی مخالفت ہوئی، اور ہر نبی اور رسول کو ساحر بھی کہا گیا اور مجنون بھی کہا گیا۔ اتواصوا بہ، کیا یہ اس لیے ہوا کہ جو بھی آتا تھا پچھلے لوگ ان کو تاکیدی حکم دے جاتے تھے؟ یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے تاکید کی ہوئی تھی کہ یہ ساحر کہنا ہے اور مجنون کہنا ہے، اس لیے یہ جو عمل ایک جیسا ہے کہ سب لوگ ساحر کہتے رہے اور سب لوگ مجنون کہتے رہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوا تھا، ایک دوسرے کو تاکید کی ہوئی تھی کہ جب بھی نبی آئے گا اس کو یہ کہنا ہے؟ یہ پاسبل ہی کیسے؟ یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کے جغرافیے مختلف، ان کے زمانے مختلف، کوئی کسی زمانے میں کسی جغرافی پہ کسی علاقے میں گزرا، کوئی یعنی زمانہ مختلف ہے، جغرافیہ مختلف ہے، جگہ مختلف ہے، زمان و مکان مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کو انہوں نے تلقین کی ہو، ایک دوسرے کو تاکید کی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔
لہذا یہ سوالیہ انداز میں صرف ان کے عمل کے اشتراک کی وجہ سے، چونکہ ان کا عمل کا اشتراک ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اتواصوا بھی، صرف ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اس قدر مشترک ہے ان کا عمل، اس قدر مشترک ہے نبوت کی مخالفت ہر دور کی، کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے پہلے کو بتایا ہوا ہو۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کی بھی؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ بل ہم قوم طاغون، ایسا نہیں ہے، کوئی وصیت شیثیت ایک دوسرے کو تاکید نہیں کی۔ قدر مشترک ان کی یہ ہے، یہ سب باغی ہے، سب سرکش ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، سب سرکش قوم، سرکش لوگ۔ باغی، باغی کون ہوتا ہے؟ باغی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت سے بغاوت کر دے، اور یہ بات ہم نے پڑھ لی بہت دفعہ جب طاغوت کو ہم نے پڑھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، اور یہی بل ہم قوم طاغون، یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں وہ طاغون ہیں، اور جو سرکشی ہے وہ طغیان ہے، اور طاغوت ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہذا ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے، ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، وہ جو سرداران تھے، وہ جو فرعون تھا، وہ جو پرانے دور کے جتنے لوگ تھے جو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، لہذا جبابرہ، فراعنہ، وہ نظریات، وہ شخصیات، اور وہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی تھی، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ ٹہنی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کچھ ہو، جو چیز بھی اللہ کی بندگی سے غافل کر دیتی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کو ماننے والے طاغون ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، ایک نظریہ ذہن میں چھپا ہے، کسی چیز میں طاقت مانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں عقیدہ پھنسا ہوا ہے، اس کو نچوڑنا، یہ ہے اصل بات۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے بغاوت کرنا، یہ ہے قدر مشترک۔ اس سے بغاوت کر کے کسی اور طرف چلے جانا۔ ہر دور کا طاغوت مختلف ہے، ہر دور کی سرکشی کی نوعیت بھی مختلف ہے، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ بل ہم قوم طاغون۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی یا اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننی، یہ ان کے اندر مشترک ہے۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، تو جو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہر دور کے وہ نبیوں کے ساتھی ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ ہر دور کے وہ طاغون ہیں۔ تو جب بندے نے یہ طے کر لیا ہو کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا، پہلے رسولوں کے دور میں بھی ایسا ہوا، ہر ایک نے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے مخالفت کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پورا معلوم ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قدر مشترک یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی، اس وجہ سے یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، بلکہ جو طغیان کا رویہ ہے، انکار کا رویہ ہے، سرکشی اور بغاوت کا رویہ ہے، وہ مشترک ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور بغاوت کا رویہ رکھے، پہلے لوگ بغاوت کرتے ہیں، پہلے لوگ کفر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔
یعنی پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں ماننی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بات نہیں ماننی جو قرآن نے بتائی، پہلے طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی جو بھی بات قرآن کی سامنے آ جائے، جو بھی بات حدیث کی، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے، پھر اس کا انکار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کا رویہ اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے۔ اور اب بھی بہت سارے جو منحرف جو یعنی یوں کہہ لیجئے جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نہیں مانتے، اور جو قرآن کو مانتے بھی ہیں اور جو طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ باتیں تو نہیں ماننی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، اور اپنی مرضی کی تعریف، اپنی مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کے معانی، ہر چیز کو وہ پہناتے جاتے ہیں۔ اور وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو معنی کوئی اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو تفسیر کے اندر مختلف معنوں میں سے، مختلف معانی میں سے ایک معنی پسند آیا ہوتا ہے، یہ نہیں اس کی وجہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کی وہ بات نہیں ماننی جو متفق علیہ ہے، ہم نے کوئی اور بات کرنی۔ اللہ، کتنے ہی منحرفین ہیں۔ آپ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے ہی لوگ کس کس طرح کی تشریح قرآن۔ ہم سب سے پہلا کام آج کل فیشن ہے، سب سے پہلا فیشن یعنی دین کے بارے میں اولین اور مشترک فیشن یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تشریح، من مانی تشریح کرنے کے دروازے کھل گئے، کیونکہ یہ قرآن کی تشریح تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کی ہر بات کی وضاحت وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھا دی۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کو سکھائی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفہوم ہمیں نہیں پتا، بات ختم ہوئی، اللہ جانتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جس کا مفہوم متشابہات، ہم مفہوم نہیں سمجھ سکتے، لیکن لوگوں نے محکم باتوں کو بھی متشابہ بنایا ہے۔ متشابہات تو ہیں ہی ہیں، لوگوں نے محکم باتوں کو بھی متشابہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں مثال دیتا ہوں، مجھے بار بار ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ، لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، ایک دور جدید کا ایک مفکر پھرتا ہے یہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، پرلے درجے کا جاہل ہے۔ جیسے ہر دور میں معاندین نبوت جہالائی رہے، اور وہ قرآن کی مختلف آیات کی تشریح اس طرح سے کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی کوئی شخصیت ہی تاریخ میں نہیں تھی۔ کہتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کوئی اس نام کی شخصیت تھی ہی نہیں۔ تو رسول وہ کہتا ہے ہر شخص رسول ہے، جو بھی شخص ہے وہ رسول۔ اور جب کہا جاتا ہے محمد، تو اس سے مراد وہ شخص جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، محمد سے مراد وہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عجیب و غریب، اور اس کو بھی لوگ عالم مانتے ہیں، اس کی بھی فالوئنگ ہے۔ اس دور میں جب اتنا علم عام ہو گیا ہے، اس دور میں بھی اس کی صاف فالوئنگ ہے۔ تو قدر مشترک جو ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے۔ معاندین نبوت کی قدر مشترک یہ ہے کہ یہ باغی ہے، اللہ کے قرآن کے باغی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ بل ہم قوم طاغون، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی معاندین ہیں، ان کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ باغی، سرکش۔ فتول عنہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجیے۔ فما انت بملوم، اللہ اکبر، آپ اگر ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فما انت بملوم، ملوم کا مطلب ملامت کیا ہوا،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے، آپ کے کام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، بات ختم. آپ کوئی داروغے تو نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، لہذا ان کو چھوڑ دیجئے ان کے کام پر، ان کی بات پر. اللہ اکبر، جو کرتے ہیں کریں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جیسے سورہ شورا کے اندر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں نا تو آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا تھا، بس آپ کا کام ہو گیا. فذکر انما انت مذکر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے بس. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغے نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، لہذا آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، آپ کو کوئی یعنی اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا وزن نہیں ڈالا جائے گا، ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. آپ نے پہنچا دیا، اب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. اچھا، منہ پھیر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے ٹکراؤ اور الجھاؤ سے نکل جائیں. آپ ٹکراؤ اور الجھاؤ سے نکل جائیں، لیکن نصیحت کرنے سے باز نہیں آنا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، یہ زبردست ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر داعی کو دی جا رہی کہ دعوت کا کام ٹکراؤ اور الجھاؤ میں الجھ کے رہ جاتا ہے. لہذا داعی کو کبھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ اور الجھاؤ والی پالیسی اختیار کرے. جہاں کہیں دیکھا رکاوٹ ہے تھوڑا سا ہٹ جائیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کسی بھی طرح کے ٹکراؤ اور الجھاؤ سے بچ جانا. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر داعی اسلام کے لیے، ہر داعی قرآن کے لیے اور ہر داعی قرآن و سنت کے لیے یہ ایک ضابطہ ہے. کیا ہے کہ آپ نے ٹکراؤ اور الجھاؤ کی پالیسی نہیں رکھنی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے ہٹ جائیں. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، مرے جئیں جو مرضی، ایسا نہیں. وَذَكِّرْ، اللہ اکبر، نصیحت کرتے رہنا ہے، تذکیر کرتے رہنا ہے. وَذَكِّرْ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.